اسلام نے جو بڑی ذمہ داریاں والدین اور تربیت کرنے والوں کو سونپی ہیں، ان میں سے ایک جسمانی تربیت بھی ہے، تاکہ بچے بہترین جسمانی طاقت، چستی اور تندرستی کے مالک ہوں۔ اس بارے میں جو پہلی چیز ہے وہ بال بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کو تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جس کو اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب والا وہ دینار ہے جس کو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ جس طرح ماں باپ کو اہل و عیال پر خرچ کرنے پہ ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر وہ ان پہ تنگی کریں، خرچ نہ کریں تو انہیں گناہ بھی ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرنے سے رک جائے جن کے خرچ کا وہ مالک ہے۔ اہل و عیال پر خرچ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے بیوی بچوں کے لیے صحیح غذا، قابل رہائش مکان، قابل استعمال لباس مہیا کرے۔ کھانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے بچا جائے، ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے وہ چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اگر انسان زیادہ کھانا ہی چاہے تو یہ کر لے کہ 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پانی کے لیے، اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے یعنی خالی رکھے۔ پانی کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ذکر کر فرماتے ہیں کہ آپ پانی 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے۔ برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پانی پینے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ کھڑے ہو کر پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور سانس لیتے وقت چاہیے کہ برتن کو منہ سے دور ہٹا لیا جائے۔ اگر پانی یا دودھ پلانے کا موقع ہو تو دائیں طرف سے شروع کر کے سب کو پلایا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ آپ کے دائیں طرف ایک اعرابی اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ آپ نے دودھ پی کر برتن اعرابی کو دے دیا اور فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ اسی طرح بچوں کو سونے کے آداب سے بھی آگاہ کیا جائے، انہیں تلقین کی جائے کہ وہ دائیں پہلو پر لیٹیں اور دعا پڑھنے کے بعد آغوش نیند میں جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ایسے ہی سونے کا حکم دیتے تھے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو پہلے وضو کرو، پھر اپنے دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ اور یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں نے اپنا چہرہ تیری طرف پھیر دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا، اپنی پشت تیری طرف جھکا دی، تجھ سے امید اور رغبت رکھتے ہوئے اور تجھ سے ڈرتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے اور نہ کوئی نجات کی جگہ۔ میں ایمان لایا اس کتاب پر جس کو تو نے نازل کیا اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجا۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ دعا پڑھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کو اپنا آخری کلام بناؤ، کیونکہ جس شخص نے ان کلمات کو پڑھا اور پھر اسی رات کو اس کی وفات ہو گئی تو وہ فطرت اسلام پر فوت ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس دعا کے بعد بس سو جاؤ۔ اور بچوں کو تیر اندازی، نیزہ بازی، تلوار چلانا وغیرہ بھی سکھانا چاہیے۔ آج کے دور کے مطابق بھی انہیں تربیت دینی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید نے کافروں کے خلاف حسب استطاعت قوت کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن بہتر اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس مومن کی نسبت جو کمزور ہے۔ اس لیے اسلام نے نیزہ بازی، تیر اندازی، گھڑ سواری سیکھنے کی ترغیب دی ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑی ہو کر مسجد میں حبشیوں کو دیکھا کرتی تھی۔ وہ لوگ مسجد میں اپنے نیزوں اور برچھیوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کے ساتھ میرے اوپر اوڑھ کر دیتے تھے۔ جہاں بچوں کو یہ فنون سیکھنے کی ہدایت فرمائی جائے، وہاں یہ ہدایت بھی کی جائے کہ وہ ناز و نم میں پڑھنے سے بچیں، سادگی اختیار کریں،
معمولی زندگی بسر کریں اور فنون حرب سیکھیں۔